آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HKD مفتی طارق مسعود۔ اچھا میرے بھائی، نکاح پڑھا نہیں ہو گیا کیا؟ قیامت والے دن ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا؟ نہیں، قیامت والے دن بھی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ دیکھو ماں کے بڑے حقوق ہیں قرآن و سنت میں، اخلاق میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ، لیکن باپ اتنا فضول بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھنا۔ کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بیچارے کافی پٹے ہوئے ہوں گے، کہنے لگے یار کبھی باپ کے حقوق پر بھی مولوی صاحب بیان کر دیا کرو، جو بھی آتا ہے ماں کے حقوق پر ہی بیان۔ میں نے کہا چلو، میں خود ایک باپ ہوں، کبھی اپنے حقوق پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو ماں کا بہت حق ہے، لیکن چند چیزوں میں اللہ نے باپ کو بڑی ترجیح دی ہے، ویلیو دی۔ نسب کہاں سے چلے گا؟ باپ سے۔ وہ ماں اپنا خاندان نہیں لگا سکتی بچے کے ساتھ۔ باپ خان ہے، ماں ارائی ہے، تو بچہ کیا کہلائے گا؟ خان، چاہے ماں کتنی بڑی سیاستدان ہو۔ سمجھ گئے نا؟ یا باپ کتنا بڑا سیاستدان ہو، یا آپ کو کچھ بھی سیاسی ساکھ ہو یا مال، نہ جیسا مرضی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نسب باپ سے ملے گا تمہیں۔ باپ خان ہے، ماں جو مرضی ہو، بیٹا خان کہلائے گا۔ باپ ارائی ہے، ماں جو مرضی ہو، تو بیٹا کیا کہلائے گا؟ ارائی۔ تو باپ سے دوسرا کیا کہ شریعت نے اولاد کا سارا خرچہ باپ پہ ڈالا ہے، ماں پہ نہیں ڈالا۔ یہ بھی باپ کو ایک فضیلت دی ہے۔ دیکھو ماں کروڑ پتی ہے، باپ رکشا چلاتا ہے، بیٹے کا خرچہ کس پر ہے؟ باپ پر ہے، ماں پر نہیں ہے۔ یہ باپ کو فضیلت دی ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں کہ اس کو پالنا، اس کے مالی مصارف، اس کی تعلیم، اس کی شادی، اس کے ایجوکیشن کس کے ذمہ ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے یہاں باپ کا رائٹ اس لیے دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ پہ خرچہ اس لیے ہوگا کہ بیٹا سنے گا کس کی؟ تمہارے فضائل بھی تم سے اگر نہیں سنے جا رہے، بیٹا سنے گا کس کی؟ باپ۔ باپ رکشا چلاتا ہے بھائی، ریڑھی لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، اور ماں کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے بیٹے کو خرچہ، بیٹی کو خرچہ کون دے گا؟ باپ۔ کیوں؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب باپ کہے نہیں میری ذمہ، میں تو بیچارہ رکشا چلا رہا ہوں، میرے تو اپنے گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے، میں اس کو بھی کھلاؤں، یہ کیسے ہے؟ اسلام کہے گا بھائی دیکھو، اطاعت بیٹا کس کی کرے گا؟ ماں کی بھی کرے گا، باپ کی بھی، لیکن جب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا تو گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تو اس لیے اسلام باپ کو کہتا ہے کہ جب تمہیں ہم نے اتنا رائٹ دیا ہے کہ حکومت تمہاری ہوگی، بیٹا تمہاری مرضی کے بغیر ماں کی اطاعت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ تمہارا پہلے ہے، اماں کا بعد میں ہے، تو اس لیے خرچہ تم نے اٹھانا ہے اس کا۔ نہیں آ رہی؟ تبھی قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، عورت نے جس کے لیے بچہ جنا ہے اس پر ذمہ داری ہے اس اولاد کی اور اس عورت کی بھی۔ نہیں آ رہی بات؟ اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے، وقت ہے آپ کے پاس؟ اپنے حقوق سننے کا تو وقت ہونا چاہیے بھائی۔ اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے سے بتاتا ہوں۔ دیکھو آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، اس میں بیج ڈالا اور اس میں پیداوار ہوگی، تو تمام فقہا کہتے ہیں، لا بھی یہ کہتا ہے کہ پیداوار اس کی ہے جس کا بیج ہے، لیکن چونکہ زمین استعمال ہوئی ہے تو زمین کو کرایہ ملے گا کہ آپ نے اس کی زمین اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کی ہے۔ تو جو اسپم ہے نا، اسپم جس سے بچہ بنتا ہے، اس میں بیج جو بیس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے، اسی سے لڑکا یا لڑکی وجود میں آتا ہے۔ یہ جو عورتوں کو تانے دیے جاتے ہیں نا، تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، یہ عورت کا نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایکس چلا جائے گا تو بیٹا ہوگا، وائی چلا جائے گا تو بیٹی ہوگی۔ تو یہ آپ پر ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی، یہ یعنی مرد کے اس پر ہوتا ہے، یہ اسپم پہ۔ تو عورت کیا ہے کہ آپ کے اس اسپم کو، اس بیج کو تناور درخت بناتی ہے خوراک دے کر، جو حیض کا خون رک جاتا ہے اس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ پھر وہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، بچہ جنا گیا ہے جس کے لیے، جیسے زمین نے پیداوار دی نا جس کا بیج تھا، تو اسی لیے نسب کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی نسبت۔ جو بیسک رائٹ ہیں وہ بھی کس کو دیے گئے ہیں؟ باپ کو دیے گئے ہیں۔ بیٹا مر جائے تو باپ کو وراثت زیادہ ملتی ہے، ماں کو نہیں آ رہی بات؟ بھائی کوئی وارث نہیں ہے نا، تو ماں کو 1/3 ملے گا
اور 2/3 کس کو ملے گا؟ یہاں شریعت کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ 2 حصے باپ کو ملیں گے، 1 حصہ ماں کو ملے گا. خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کے بہت حقوق ہیں، لیکن جو گھر میں تمہیں مل گیا ہے نا ایک بچوں کا ابا، اس کو بھی تھوڑی سی عزت ٹھیک ہے دے دیا کرو. اس کو سر کا تاج بناؤ کہ ہمارے سربراہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو کچھ حقوق ہم سے زیادہ دی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں، یہ ٹماٹر بھی بیچے گا تو میرا خرچہ بھی، میرے بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے. عجیب بات ہے کہ عورت کروڑوں روپے بھی کما رہی ہو، شوہر رکشہ چلاتا ہے، خود اس عورت کا خرچہ بھی کس پہ ہے؟ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے پیسوں سے عورت پر اپنے اوپر خرچ کرنا بھی لازم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں بھی یہ ہے کہ بھائی تم ماتحت ہو کس کے؟ شوہر کے. تو اس لیے ماتحت ہو کہ خرچہ ہم نے کس کے ذمہ ڈالا ہے؟ شوہر کے ذمہ ڈالا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ اتنے ساری جب ذمہ داریاں ڈالی ہیں معاشرے نے، انگریز نے کیا کیا؟ وہ ذمہ داریاں مرد کے کندھوں سے اٹھا کے عورت پہ ڈال دی، عورت کو آزاد کر دیا، جس سے نیچرل سسٹم کی وانٹ لگ گئی. انگریز نے کہا مرد سے ذمہ داریاں ہٹاؤ، عورت جاب کر رہی ہے تو وہ خود کمائے گی، بچوں کو بھی آدھا بیوی خرچہ آدھا میاں. تو میاں جو تھا نا اس سے جب اس کی ذمہ داریاں کم کی، لیبل یہ لگایا کہ میاں کی ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، تو وہ اس میں ذمہ داری کا احساس ختم. جب احساس ختم تو اپنائیت کا احساس ختم. اسے اپنی بیوی اپنی نہیں لگتی، اپنے بچے اپنے نہیں لگتے. تو اس میں نقصان عورت کا ہے، بچوں کا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو ایک پروٹوکول اللہ نے میاں کو یہ دیا، مرد کو یہ دیا کہ اولاد کا خرچہ کس کے ذمہ ڈال دیا؟ مرد کے ذمہ. اور اس کو یہ رائٹ دیا کہ گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تمہارا. تو آرڈر کس کا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا. تبھی لوگ تانا کیا دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے تمہاری ماں کا آرڈر ہے، کہتے تیرے باپ کا آرڈر ہے. ایک صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے کسی کے سامنے کہ میں جو ہوں نا فلاں کا باپ ہوں. تو وہ کہنے لگے میں اس کے باپ کا بھی باپ ہوں یعنی وہ دادا تھے. ایک مشہور شخصیت آئے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بڑی مشہور شخصیت تھی وہ. تو وہ مسجد میں مجھے تلاش کر رہے تھے. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہہ رہے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب نے ٹائم دیا ملاقات کا. تھوڑی سی ایسے کر کے نا بتا رہے تھے. تو میرے بڑے بھائی کو پہچانتے نہیں تھے. تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی. تو وہ بھائی صاحب مجھے بتا رہے ہیں، میرے بھائی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے اسٹائل میں نا کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ میں فلاں جو مشہور شخصیت ہے اس کا بڑا بھائی ہوں. تو میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا پتا نہیں. کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں میں جس سے آپ ملنے آئے. تو کہتے ہیں نا میں فلاں کے باپ کا بھی کیا ہوں؟ باپ ہوں. تو یہاں ایسے موقع پہ ماں کا حوالہ نہیں دیا جاتا، ہمیشہ کس کا دیا جاتا ہے؟ باپ. ابے تو ہمارا باپ ہے کیا؟ یعنی کیا مطلب ہم تیری سنیں کیا؟ تو ماں کی بھی سننا واجب، باپ کی بھی. لیکن جب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی سنی جائے گی؟ باپ کی سنی جائے گی. یہ تیسرا حق ہے شریعت نے باپ کو دیا ہے. چوتھا حق شریعت نے باپ کو کیا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ کرا دیتا ہے، ماں اس کے خلاف کراتی ہے، تو شریعت کس کے نکاح کو مانتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ باپ کے نکاح کو کنسیڈر مانے گی. باپ نہیں ہے دادا، صحیح ہے نا. اہم معاملات میں شریعت ماں کو کہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے نا، کلعدم مانتی ہے شریعت اس کو. کلعدم ہے یہ. باپ کا کیا ہوا نکاح کیا ہے؟ وہ مانا جائے گا. اور بعض فقہا کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. ماں کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ رائٹ بھی کس کو دیا شریعت نے؟ بولو بھائی، باپ. اگر لڑکی کم مہر پہ کہیں نکاح کر لے باپ کی اجازت کے بغیر تو باپ کو حق نکاح ختم کرا دے، ماں کو حق نہیں ہے. کس کو حق دیا ہے شریعت نے؟ باپ کو حق دیا ہے. تو نسب باپ سے چلا دیا، اطاعت کس کی واجب کر دی؟ باپ کی کر دی. خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. اور قیامت کے دن کس سے پکارا جائے گا؟ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ یاد رکھو آج کل لوگ سوتیلا بیٹا لے کے پالتے ہیں بلدیت میں. یہ نکتہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین عیش
اشیاء کا پاسباں تو ہے کہ اقوام